دیکھیے بڑی سادی سی مثال ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مکہ شریف چلا جاؤں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں، وہاں جا کے نماز ادا کروں، روزے رکھوں، طواف کروں، سعی کروں صفا و مروہ کی، مقام ابراہیم پہ دوگانہ ادا کروں، آب زمزم پیوں، مدینہ شریف میں حاضر ہو جاؤں، حضور کے دربار رسالت مآب میں حاضری کا شرف مل جائے، درود و سلام عرض کروں، زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ عبادات کروں، کتنی اچھی نیتیں ہیں، بہت اچھی نیتیں۔ کعبے کا طواف کرنا کتنی اچھی نیت ہے، عمرہ کرنا کتنی اچھی نیت ہے، حج کرنا کتنی اچھی نیت ہے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا، سعی کرنا، آب زمزم پینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر جانے والا یہ ضد کرے کہ میں نے وہاں تو جانا ہے مگر وہاں کا اجازت نامہ نہیں لوں گا، بغیر اجازت نامے کے اس ملک کے اندر جانا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، پاسپورٹ نہیں لیتا، میں ویزا نہیں لیتا، اجازت نامہ نہیں لیتا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے اور بغیر اجازت نامے کے اور بغیر کسی پرمٹ کے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، جا کے طواف کرنا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو طواف سے روکے، مسجد سے روکے؟ کوئی بھی نہیں روکتا، مگر طریقہ چونکہ غلط ہے، اس پورے پروسیس کو نہیں اپنایا کہ جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ اس ملک کے اندر جا سکتا ہے توجہ؟ کیوں؟ نیت تو بڑی اچھی ہے، کام تو بڑے اچھے ہیں، خالص نیت لے کر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں مگر میں تصویر نہیں کھنچواتا، پاسپورٹ نہیں بنواتا، ویزا نہیں لیتا، پرمٹ نہیں لیتا، اجازت نامہ نہیں لیتا، تو جا نہیں سکتا۔ اگر جائے گا تو جرم ہے، جائے گا تو جرم ہے، جا نہیں سکتا، پکڑا گیا تو سزا پائے گا، مگر جانا ممکن نہیں۔ اسی طرح کسی اور ملک میں جانا چاہے، کسی اور ملک کا ہمارے ملک میں آنا چاہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، قواعد ہیں کہ اس پورے عمل کو پروسیس پر وہ عمل کرے گا، پھر وہ یہاں پر آ سکتا ہے اور یہاں کا کوئی باسی اور باشندہ کسی اور ملک میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے۔ عقلی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے، ظلم ہے، جرم ہے بہت بڑا، وہ روکتے ہیں، نہیں جانے دیتے، یہاں کسی ملک کا باشندہ آنا چاہتا ہے تو ہمارے فوج اور ہمارے جو منتظمین ہیں اور حاکم وقت ہے، حکومت ہے، ادارے ہیں، وہ ایسے لوگ کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے جو پروسیس رکھا ہے کسی ملک میں داخل ہونے کا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ ظلم نہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ زیادتی نہیں، یہ اجارہ داری نہیں، یہ کوئی دھوکہ نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت آپ کے باپ کی ہے کہ صرف مسلمان جائیں گے، ہم نے کہا ہمارے باپ کی تو نہیں، ہمارے رب العالمین کی ہے، اس نے ضابطے مقرر کیے، اس نے قاعدے مقرر کیے، قانون بنایا ہے اس نے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ جس طرح اس کی ذات پہ ایمان لانے کا حق ہے، اور ان ذوات پر ایمان لاؤ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص ان باتوں پہ عمل کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے انعامات، اس کی جزا، اس کے بہترین بدلہ، عمدہ صلہ اور جنت کا وہ وارث بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے، رب اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ کی رضا کو نہیں حاصل کر سکتا، اس کی خوشنودی کو نہیں پا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، اپنی حالت کو، اپنے احوال کو، اپنے تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دے۔ جو سپرد کر دیتا ہے وہ مطیع ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کلمہ تو اس کا پڑھوں گا، کھاؤں گا تو اس کا، مگر اس کی بات نہیں مانوں گا، مرضی اپنی چلاؤں گا، جو جی میں آئے گا وہ کروں گا، تو چونکہ اس نے ان تمام قواعد اور اصول و ضوابط پہ عمل نہ کیا جس پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسا بندہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔